لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا, آپ تو کہتے ہیں آتا ہے تو آنے تھے, انہوں نے کہا آپ پہ آ جائے تو لائک پیپل آر ٹیکنگ دی آیات آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سو لائٹلی. تو میں کہتا ہوں چلو یار جو بندہ مسلمان ہے کم از کم وہ سن لے, جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کم از کم قرآن کو کچھ سمجھتے ہیں نا, حیثیت دیتے ہیں, وہ کم از کم یہ آیات ضرور دیکھیں انشاءاللہ. تو میں یہ اسکرین کے اوپر لے کے آتا ہوں جی انشاءاللہ. دس از سورہ احزاب, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. جزاک اللہ. دوبارہ سے دیکھیں یہ وہی آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, یعنی اگر غلطی ہو بھی گئی تو معافی مانگو گے تو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. اور دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ, میں جو آنٹی کا کلپ تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پردے کے احکامات ہیں نا یہ ہماری جو پاک عورتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کے لیے تھا یہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, تین لوگ, او پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیل یور وائفز اینڈ یور ڈاٹرز اینڈ ہو the women of the believers, مومن عورتوں سے کہہ دو, کیا کہہ دو ان کو, یہ کہہ دو to draw over themselves their outer garments, یعنی اپنے جو جلباب ہے, جو آپ کے کپڑوں کے اوپر جو ایک اوور کوٹ یا کورنگ آتی ہے, جلباب جس کو ہم آج کل عبایا کہتے ہیں, وہ جو ہے اپنے اوپر پہن لے. that is more suitable that they should be known and not harmed, یعنی وہ پہچانی جائیں کہ یہ مومنین عورتیں ہیں, یہ مسلمان عورتیں ہیں. اور پھر کہا and Allah is not forgiving most merciful, کہ اگر غلطی ہو گئی پہلے, یعنی پاس میں انسان سے غلطی ہو گئی, نہیں سمجھ میں آیا, یہ آیتیں آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں آپ, تو چلیں آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کیا احکامات دیے ہیں. کہ جب عورت جو ہے اپنے گھر سے نکلتی ہے, گھر کے اندر آپ نے جیسے کپڑے پہنے, آپ ریلیکس حالت میں, نو پرابلم. جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو جو غیر محرم آپ کے مرد ہیں ان کی نظریں آپ پہ نہ پڑیں, تو آپ اپنا پارٹ کریں. مردوں کو پہلے کہہ دیا گیا کہ آپ بھی نظریں جھکائیں, بلکہ پہلے حکم مردوں کو ہی کہا ہے کہ نظریں تم جھکاؤ اپنی, لیکن پھر دونوں کی ذمہ داری ہے نا. ایسے تو نہیں کہ صرف مردوں کو کہا کہ تم کرو باقی وہ جو مرضی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. یا یہ بھی نہیں کہ صرف عورتوں کو کہا کہ تم کور کرو, مرد جتنے مرضی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں. بوتھ آف یو آر پارٹ آف دا سیم سوسائٹی. سو دونوں کے لیے احکامات ہیں, دونوں کے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. یہ راجہ ضیاء کی طرف سے یا مسٹر مفتی اور علامہ حضرت صاحب کی طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ ہم اسی لیے آپ کو آیات دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا حکم ہمیں دے رہا ہے ان آیات کے ذریعے, اور کتنے یہ پاورفل آیات ہیں اور کتنی سمپل بھی ہیں ایٹ دی سیم ٹائم. یعنی آیات کا مفہوم کتنا واضح ہے. اور اس کے اب یہ جو آیات ہمارے سامنے آئی, ان کے زاویے میں اگر آپ دیکھیں کہ جو عورتوں کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں. دیکھیں حقوق مانگنا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, حقوق آپ مانگ سکتے ہیں. ہماری بہت ساری پیاری بہنیں ایسی بھی ہیں جو ماشاءاللہ بڑے پردے کے اندر بھی گھر سے نکل کے جا کے, یعنی وہ جو ایک حیا ڈے مناتے ہیں, یا میرا خیال ہے اسی کے ساتھ ایک اور مارچ بھی ہوا جس میں بہت ساری ایسی خواتین تھیں جو ماشاءاللہ ساری باپردہ تھیں. کوئی روڈ بلاک نہیں کیا انہوں نے, میں نے دیکھا کہ وہ روڈ کے نا سائڈوں پہ کھڑے ہیں لوگ, گاڑیاں گزر رہی ہیں اور فٹ پاتھ وہ جو سائڈ پہ واک کرنے والی ایریا ہے اس پہ چارٹس وہ پلیکارڈز لے کے پکڑے میں, اور بڑے روڈ بلاک نہیں کیا, تمیز کوئی چینٹنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور دیکھیں انہوں نے جس طرح سے کیا اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے بھی پہنچا دیا, بات انہوں نے بھی کر لی. کوئی ناچ گانا نہیں ہوا, کوئی مرد اور عورت کی فری مکسنگ نہیں ہوئی, کوئی بیچ میں انہوں نے جو ہے نا وہ واہیات قسم کے گانے, واہیات قسم کے نعرے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں, کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ اپنے آپ کو حیا کے اندر مینٹین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے, اس کے اندر ہو رہا ہے. تو مسئلہ مانگنے میں نہیں ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اپنے رائٹ ڈیمانڈ کریں یا وہ کریں, مسئلہ یہ the method in which you do it. So again Islam is not a religion جو کہ صرف کہتا ہے کہ جی the ends justify the means. No, the ends also have to be good, yet at the same time the means جو ہے نا to acquire those ends also have to be good. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی شریعت کی دھجیاں اڑا کے آپ کہیں جی میں اپنا حق طلب کرنے جا رہا ہوں. اگر ایسا ہو تو ہر بندہ جب دیکھے کہ جی حکمران ہمارے اوپر تھوڑے سے بھی خراب ہو رہے ہیں وہ جا کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ ریڈ کر دے, جا کے
کہ جی ہر بندہ. تو یہ حکم نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کریں, لوگوں کی تربیت کریں, لوگوں کو سکھائیں, ایجوکیٹ کریں. اسی طرح سے مرد اور عورت کو بھی کچھ رولز دیے گئے ہیں جو کہ ہم نے فالو کرنے. تو یہ قوانین جو ہے نا کسی ایک بندے کی طرف سے نہیں ہے, یہ رب کائنات کی طرف سے. اور جتنا زیادہ ہم لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اسی سے یہ بات بھی کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان قوموں کا ذکر کر رہا ہے جن کو عذاب ہوا, کیوں ہوا؟ ان کی بے حیائی کی وجہ سے, ان کی فحاشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قومیں برباد کر دیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ جب وہ حد سے تجاوز کر گئے, یعنی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت سے باہر ہو گئے, اللہ نے ایسی قومیں برباد کی ہیں, عبرت کا نشان بنا دی ہمیں بتانے کے لیے. یعنی فرعون کے بارے میں جو ذکر آتا ہے نا, فرعون کو برباد کیا, ہلاک کیا, تباہ ہو گیا, نشان بنا دیا عبرت کا. فرعون کا جو گناہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مینشن کرتے ہیں سورہ نازیات میں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی اس نے کیا تھا, کیا کیا تھا, صرف طغیان کی تھی, اس نے صرف طغیانی کی تھی. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جاؤ, کیوں؟ کیونکہ اس نے طغیانی کر دیا. اللہ تعالیٰ پوری چارٹ شیٹ بتا سکتے ہیں نا, اس نے بچوں کو قتل کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے فلاں کر دیا, ڈمکان کر دیا, صرف ون ورڈ انه طغى. اس کو ذرا بریک ڈاؤن بھی کر دیں ہماری آڈینس کے لیے. طغیانی کیا ہوتی ہے؟ طغیانی جس طرح پانی میں کہتے ہیں طغیانی آ گئی, یعنی پانی ہوتا ہے, پانی کا ایک لیول ہے نا, پانی اپنے لیول سے طغیانی جب کر جاتا ہے تو اپنا لیول کراس کر جاتا ہے. ہماری شریعت جو ہے نا ہمارے ارد گرد ایک باؤنڈری کریٹ کرتی ہے. اس باؤنڈری کے اندر جو ہے نا آپ نے رہنا ہے. جس طرح ایک گھوڑا ہے نا, گھوڑے کے ساتھ ایک رسی لگی ہوئی ہے, رسی کو آپ نے پیگ کر دیا, ٹھیک ہے, آپ نے کیل ٹھوک دیا, کیل کے ساتھ رسی باندھ دیا. اب یہ اس کا جو ریڈیس ہے نا, یہ سرکل بنائے گا, ایک سرکمفرنس بنے گا اس کا. ٹھیک ہے, اس دائرے کے اندر اندر گھوڑا آگے پیچھے موو کر سکتا ہے, گھوڑا جس مرضی موو کرے, دائرے سے ایک قدم باہر نہیں جا سکتا وہ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ایک مومن مرد یا مومن عورت جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی یا شریعت کا پابند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں جو کچھ کروں گا میں اس میں انجوائے بھی کر سکتا ہوں, میں اس میں اچھا کھا بھی سکتا ہوں, میں اچھا پہن بھی سکتا ہوں, میں اس میں پڑھ بھی سکتا ہوں, بہت سی چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ الاؤ کر رہے ہیں, لیکن میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا جو کہ شریعت کی باؤنڈری سے باہر ہو جائے, کیونکہ اگر میں نے کی تو پھر میں طغیانی والوں میں سے ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اگر اور طغیانی, اور تو فرعون پہ کیا الزام لگ رہا ہے کہ اس نے طغیانی کی ہے, یعنی باٹم لائن کیا ہے, ہی ہیز کراسڈ دی لمٹس آف اللہ سبحانہ وتعالی. یہ اصل اس کا کرائم ہے. ہم کہتے ہیں جی فرعون کے بارے میں لعنت ہے فرعون پہ, تباہ ہوئے فرعون پہ, اس کا گناہ کیا تھا؟ گناہ اس کا یہ تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو کراس کیا ہے. اب اگر یہ میں کروں یا آپ کروں تو ہم کیسے نیک ہو گئے؟ یعنی اب اس کے بارے میں ہم فتوے لگا دیں کہ جی وہ بڑا خراب تھا, خبیث تھا, فلاں تھا, لیکن اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھتے کہ کہاں کہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑ رہے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے نا اصل میں ہمارے لیے. اس آیت میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو میرے سامنے آئی جائے بھائی, اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلے بیان کیا نا کہ یہ جو پردہ کر لینے کا حکم دیا, اس کے بعد کہا کہ یہ جو پردہ کر لینا ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. پہلی بات کہ اس چیز سے وہ پہچانی جائیں گی, پردے سے مسلمان خواتین پہچانی جائیں گی. دوسری چیز فلا یؤذین, اور تاکہ وہ ہراس بھی نہ ہو. اب آئیں وہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ پردے کا جی کوئی تعلق نہیں ہے ہراس ہونے یا نہ ہونے سے, بھی خاتون جیسا مرضی ڈریس کرے, اس کا کیا تعلق ہے ہراس ہونے سے, اور جو لوگ عورتیں پردہ کرتی ہیں وہ کم ہراس ہوتی ہیں, زیادہ ہوتی ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تعلق ہے, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تعلق نہیں ہے. میں آڈینس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں یا ان لوگوں کو بلیو کریں. اچھا, ایک جو اس کے وہ جو کاؤنٹر آرگومنٹ کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا, اگر یہ ریپ کا تعلق جو ہے وہ انسان کے لباس سے ہوتا تو چھوٹی بچیاں ریپ نہ ہوتی. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پھر بچے ریپ نہ ہوتے. ٹھیک ہے, ان کا کیا لباس ہوتا ہے. بات یہ کہ سوسائٹی کے اندر جب آپ ایک حیا کریٹ کرتے ہیں نا, تو لوگ آٹومیٹکلی سارے ہی اس حیا والے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں. جب آپ بے حیائی کا معاشرہ کریٹ کرتے ہیں نا, تو دیکھیں یہ ایک اس کے اوپر سائیکولوجیکل اسٹڈیز کوٹ کی جا سکتی ہیں, اس کے اوپر اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دیا جا سکتا ہے آپ کو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے نا, تو جو ریپسٹ ہے نا, گو انٹو دا مائنڈ آف اے ریپسٹ. ریپسٹ کو آپ سیکشولی ایکسپلیسٹ کانٹینٹ دکھا رہے ہیں, آپ اس کو سڑکوں پہ وہ نظر آ رہا ہے, سڑکوں پہ بے حیائی نظر آ رہی ہے, اس کو ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے, اس کو میڈیا پہ نظر آ رہی ہے. وہ خبیث نیچر کا ہے. دیکھو, ہو سکتا ہے 10 بندے نا, 10 میں سے 9 بندے بہت اچھے ہیں, وہ اس طرح سے نہیں کرپٹ ہو رہے ہیں. مجھے مسئلہ اس ایک کے ساتھ ہے جو کرپٹ ہو رہا ہے, اور جو ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ایک یہ چیز ہے. اب وہ کیا ہو رہا ہے, وہ معاشرے کی کرپشن دیکھ رہا ہے, وہ ایبزارب کر رہا ہے. اب وہ نا سیکشولی فرسٹریٹ ہوا ہوا ہے, وہ اپنی فرسٹریشن کو, اپنی شہوت کو کسی حرام طریقے سے پورا کرنا چاہ رہا ہے. اس کو سب سے جو ایزیسٹ ٹارگٹ ملے گا نا, وہ اس کے پیچھے جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ جس عورت نے بے حیائی کی ہے وہی جا کے ریپ